جس دن ہمیں صمد کا میننگ سمجھ میں آ جائے اور اس پر پورا بھروسہ ہو جائے، یقین ہو، تو ہمارے اندر ایک کانفیڈنس آئے گا، ایک ہمت آئے گی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ، یہ حسن حسین میں کہ حسین نہیں ہے، یہ حضرت عمران ابن حسین، بیٹے کا نام عمران ہے، ابا جان کا نام جو ہے وہ حسین ہے۔ یہ بڑی عمر کے تھے، مکے کے جو مشرکوں میں ان کو اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، عزت تھی۔ مکے والوں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھو یہ جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایک نیا دین لے کر آئے ہیں، اور ہمارے بچے دن بدن گمراہ ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ ہمارے جن کی ہم پوجا کرتے ہیں ان کے بارے میں یہ برا بھلا کہتے ہیں، آپ ان سے جا کر بات کرو، آپ بڑے آدمی ہیں۔ اور یہ پوری حدیث خود حضرت ان کے بیٹے عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ نے ترمذی کے اندر اس کو روایت کیا ہے۔ چنانچہ حضرت حسین آئے اور کچھ باتیں کی۔ اللہ کے نبی نے ان سے ایک بات پوچھی، اے حسین بتا، کم الہن تعبد، تم کتنے خداؤں کو عبادت کرتے ہو، کتنوں کو مانتے ہو، کتنوں کی بندگی کرتے ہو؟ انہوں نے کہا سبعاً، میں 7 الہوں کو مانتا ہوں، میرے نزدیک 7 معبود ہیں، 6 دنیا میں ہیں، 1 آسمان میں۔ اللہ کے نبی نے حکمتاً فوراً اس کا ریاکشن نہیں دیا، ان کو سمجھاتے ہوئے، اللہ کے نبی تو بڑے حکمت والے تھے، ان سے پوچھا بتا، نقصان میں جب تمہیں ڈر ہو، حالات جو ہے نارمل نہ ہو، تو تم کسے پوچھتے ہو، کسے بلاتے ہو، کس کو جو ہے فریاد کے لیے بلاتے ہو یہ ڈر کی حالت میں؟ تو انہوں نے کہا اوپر والے کو جو آسمان میں ہے۔ پھر پوچھا امید، کسی چیز کی امید ہو، تمہارا کوئی خواہش ہو، اسے پورا کرنے کے لیے کس کے در پہ جاتے ہو، کس کو پوچھتے ہو؟ انہوں نے کہا اوپر والے کو۔ اور دوسری روایتوں میں یہ بھی ہے، اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا بتا بارش کے لیے تم کسے پکارتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آسمان۔ پھر پوچھا ڈر دور کرنے کے لیے یا تمہاری کوئی امید پوری کرنے کے لیے جب تم اوپر والے کو پکارتے ہو اور وہ تمہاری مدد کرتا ہے، تو کہ یہ جو زمین کے 6 ہیں یہ بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ تو اکیلا ہی کرتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے ان سے فرمایا اے حسین، جو تمہارے کسی کام کے نہیں ہے ان 6 کو چھوڑ دو، اس ایک کو جو تم خوف میں رجا میں پکارتے ہو اسی کو تم جو ہے پکارو، اسی کی عبادت کرو۔ اور بات سمجھ میں آ گئی، فوراً کلمہ بھی پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ پھر اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ میں 2 باتیں تمہیں سکھاتا ہوں، 2 دعائیں ہیں، اسے یاد رکھو، پڑھتے رہو، بہت فائدہ ہوگا۔ پہلی بات ہے تم اللہ سے یہ مانگتے رہو، اللہم، میرے ذہن میں ابھی نہیں آ رہا ہے، وَأَعِذْنِي مِن شَرِّ نَفْسِي۔ پہلی دعا ہے کہ اے اللہ الہمنی رشدی، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ مجھے سکھا دے، میرے اندر ڈال دے۔ الہام کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز اللہ کی طرف سے آپ کو ڈال دی جائے، سمجھا دی جائے۔ تم یہ دعا کرو کہ اے اللہ سیدھا راستہ، رشد و ہدایت، رشد کہتے ہیں سیدھے راستے، مجھے ہمیشہ سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے اور صحیح راستہ مجھے سکھا، مجھے ذہن نشی کر دے۔ ایک تو یہ دعا، وَأَعِذْنِي مِن شَرِّ۔ دوسری دعا یہ ہے
کہ تم یہ مانگو اللہ سے کہ اللہ مجھے میرے نفس کے شر سے میری حفاظت فرما۔ دلوں میں ہدایت ڈالتا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ چونکہ ہمارے دلوں کو ہدایت کی سخت ضرورت ہے، اسے سیدھے راستے کی سخت ضرورت ہے، اور سمد وہ ہوتا ہے جو ہر کسی کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے۔ الیہ تسمد الامور، سمد کے معنی ہیں وہ ذات جس کے سارے محتاج ہیں، ہر ایک اپنی ہر ضرورت کے لیے جسے پکارے، جس پر بھروسہ کرے، جس کے پاس جائے، جس کے بارے میں یہ سمجھے کہ یہی ایک ذات ہے جو ہماری تکلیفوں کو دور کر سکتا ہے، ہمارے ارادے پورے کر سکتا ہے، اور حسب ضرورت کسی بھی چیز کو فیس کرنے کی طاقت بھی وہی دیتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو امیہ ابن خلف مکے کے ان ریتیلی راستوں پر ریت پر لٹا کر کے ان کو جو مارتا تھا، اس وقت بھی حضرت بلال احد احد کہتے تھے۔ اس تکلیف کو برداشت کرنے اور اپنے ایمان پر قائم رہنے کی یہ جو طاقت ہے یہ کس نے دی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ۔ سمجھ اللہ نے دی۔ جب جس کسی کو جو بھی ضرورت ہوتی ہے وہ اسی طرح اللہ پورا کرتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے کس طرح حفاظت کی۔ ہجرت کے لیے جب آپ نکلے دروازے کے سامنے تو مشرک کھڑے ہوئے تھے تلواریں لے کر، آپ نکلتے ہیں اور سورہ یاسین تلاوت کرتے ہوئے ان کے سروں پر تھوڑا تھوڑا مٹی ڈال کر آپ نکلتے ہیں، اللہ نے ان کی آنکھوں کی روشنی چھین لی، آپ نکل گئے۔ یہ کس نے کیا؟ سمجھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ مستدرک حاکم کے اندر اور مسند امام احمد میں ایک قصہ بیان کیا، ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی جب معراج میں گئے، ایک جگہ آپ کو بڑی اچھی خوشبو آئی۔ جبرائیل سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیا ہے؟ جبرائیل نے جواب میں فرمایا فرعون کی بیٹی جو تھی اس کی ایک خادمہ تھی جو اس کے بال وغیرہ درست کرتی تھی۔ یہ قصہ بھی معاشطہ کے نام سے آیا ہے، ابنتی فرعون، فرعون کے بیٹی جو تھی اس بیٹی کی کنگھا کرنے والی کے نام سے یہ قصہ ہے۔ وہ خادمہ تھی جو اس کے بال وغیرہ بھی بنایا کرتی تھی، چوٹی ڈالنا یہ سب، اس کے اور اس کے بچوں کی یہ خوشبو ہے۔ کہاں؟ معراج۔ اللہ کے نبی نے پوچھا قصہ کیا ہے، ہوا کیا تھا؟ فرعون کے گھر میں کام کرنے والی اس کی بیٹی کی خدمت پر جو مامور تھی، ایک باندی، وہ چپکے سے مسلمان ہو گئی تھی، موسیٰ علیہ السلام پر کلمہ پڑھ لیا تھا، مومنہ تھی، وہ پریکٹس کرتی تھی۔ ایک دن اس کی بیٹی کو چوٹی ڈالتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کنگھی نیچے گر گئی، کنگا جسے ہم بولتے ہیں۔ اب وہ جلدی سے اس کو اٹھاتے ہوئے اس نے کہا بسم اللہ۔ اس کی بیٹی نے سنا، کہا یہاں بسم اللہ جو تم بول رہے اللہ کے نام سے، تو کیا یہ اللہ کون؟ میرے ابا؟ تم میرے ابا فرعون کو اللہ بول رہی ہو یا کوئی دوسرا ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، تیرے ابا میرا تیرا سب کا جو رب ہے اللہ، میں اس کا نام لے رہی ہوں۔ تو میرے ابا کے علاوہ بھی کسی دوسرے کو رب مانتی ہے؟ یہ بات میں بتاؤں؟ کہا بتاؤ۔ جب بات کھل گئی تو چھپانے کی کیا بات؟ فرعون کو جب پتہ چلا تو اس نے اس کو بلایا، اس نے کہا کہ کیا تم میرے علاوہ بھی کسی کو خدا مانتی ہو؟ خدا تو میں ہی ہوں، رب میں ہی ہوں۔ کہا کہ میں تمہارے اور میرے ہم سب کے رب کو مانتی ہوں، تجھے نہیں۔ جواب دیا اس نے کہا کہ ایک دیگ میں تیل جلاؤ اور اس کو اس میں ڈال کر بھونیں گے آج۔ اس کے بچے بھی تھے،
اس کے ایک ایک بچے کو اس تیل کے اندر ڈال کر جلایا جا رہا تھا، ایک ایک بچے کو۔ ایک بچہ گود میں تھا، اسے ذرا تردد ہوا، چھوٹا بچہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو زبان دے دی۔ اس بچے نے کہا کہ اے امی جان، تم سیدھے راستے پر ہو، دنیا کی تکلیف تو چند لمحے کی ہے اور آخرت کی تکلیف، آخرت کی سزا بہت زیادہ ہے، جو ہو رہا ہے ہونے دو۔ پھر اس بچی کو، جو دودھ پیتا گود میں تھا، اس کو اور اس کو دونوں کو پھر ڈال کر جلایا گیا۔ جلنے سے پہلے اس نے یہ کہا کہ میری یہ خواہش ہے، تم اسے پوری کرو، جب مجھے تم جلا دو گے اور جب میری کچھ ہڈیاں جو بچے گی میری اور میری بچوں کی، اسے تم دفن کر دینا، ایسے مت چھوڑنا۔ یہ تو ایسے حالت میں اس طرح جو استقامت ہے، جو بھروسہ ہے، یہ کس نے اس میں ڈالا ہے؟ سمجھ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب دیکھیے فرعون آج کہاں ہے؟ ساری دنیا کی اس پر لعنت ہے، اور یہ نیک عورت اور اس کے بچوں کا کیا حال ہے کہ معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید المرسلین، سارے نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو سنا، وہ خوشبو ان سے آ رہی تھی۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ دنیا میں بہت سارے ایسے حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ آج دیکھیے تھوڑا سا علاقہ ہے جو غزہ کا، جہاں 100 دن سے بھی زیادہ ہو گیا، چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں۔ ایک طرف سمندر ہے، ایک طرف تھوڑا سا حصہ مصر کا لگتا ہے، باقی سارا سراؤنڈ پورا اسرائیل ہے۔ اور وہ جو کھلی زمین کا حصہ جہاں مصر بارڈر لگتا ہے، وہاں بھی اس نے اسے گھسنے نہیں دیا، کوئی مدد کا سامان اندر جانے کی اجازت نہیں، نہ کھانے کی چیزیں جا رہی ہیں نہ پینے کی چیزیں جا رہی ہیں۔ اور وہ لوگ اتنے مشکل حالات میں بھی وہ وہاں رکے ہوئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ یہ جو بھروسہ ہے، یہ جو ہمت ہے، یہ جو قربانی کا جذبہ ہے، یہ کون ان میں ڈال رہا ہے؟ دن 24 گھنٹے موت کے فضا میں وہ جی رہے ہیں، لیکن بھروسہ ہے، کس ذات پر بھروسہ ہے؟ وہ جانتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے۔ یہ امتحان ہے، یہ تو کچھ چیزیں ہیں دنیا میں، امتحان ہے۔ رزلٹ اگر ہم ثابت قدم رہیں گے تو رزلٹ بالکل ہمارے حساب سے ہوگا۔ تو دنیا میں بہت ساری قربانیاں دی گئی ہیں، جن کے سمجھ میں سمجھ آ گیا، اللہ کی قدرت آ گئی، ان کے لیے دنیا میں دین کے لیے، اسلام کے لیے کچھ کرنا ہی سب سے بڑا مقصد بن جاتا ہے۔ اور ہمارے سمجھ میں یہ چیزیں نہیں آتی ہیں، اس لیے ہمیں کوئی فکر نہیں۔ کہیں کوئی مسجد گر جائے ہنگامہ کرتے ہیں، لیکن اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کی کوئی فکر نہیں۔ مسجد نام بلڈنگ کا نہیں ہے، مسجد کا ترجمہ کیا ہے؟ سجدہ کرنے کی جگہ۔ جب تک اس میں سجدے ہوں گے، عبادت سے مسجدیں آباد ہوں گی تو مسجد ہے نا۔ بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کر خالی ویران کر دینے سے نقصان ہی ہوگا ہمیں، وہ مسجد آباد تھوڑی ہوگی۔ اور مسجد کا جو حال ہوگا وہی مسجد کے آس پاس رہنے والوں کا ہوگا۔ ہماری ترقی، ہمارا ڈیولپمنٹ، ہمارا سکون، اس کا انحصار ہے مسجد کے ساتھ۔ کسی بھی جگہ جا کر آپ دیکھنا چاہیں کہ اس گاؤں، اس محلے کی حالت کیا ہے، مسجد دیکھ لو، مسجد اگر آباد ہے، مسجد میں سکون ہے تو اس محلے میں بھی سکون ہوگا۔ سکون کا یہ مطلب نہیں کہ ساری چیزیں ہیں ہمارے پاس۔ آج غزہ میں وہ لوگ پرسکون ہیں، ہنستے ہوئے اپنا جان دے رہے ہیں، اس سے زیادہ سکون۔ مقتل کی فضاؤں میں جینا میری فطرت ہے، کسی شاعر نے کہا تھا۔ جہاں پر لڑائی ہوتی ہے، 24 گھنٹے مار پیٹ، لوگ مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، ایسے ماحول میں سکون و اطمینان کے ساتھ جینا مجھے سکھایا ہے اسلام نے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی ذات کو پوری طور پر سمجھنے کی توفیق دے۔ خاص کر یہ جو سورہ اخلاص ہے اسے بار بار پڑھتے رہنا اور اس کے مفہوم کو، اس کے ارتھم کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ جتنا ہم قرآن کے کلمات کو سمجھتے جائیں گے ہمارے ایمان میں ترقی ہوگی، مضبوطی ہوگی، ہمت بڑھے گی، دنیا ہماری نظر میں کچھ نہیں رہے گی، اس کی دنیا کی اہمیت۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ دو چار آیتیں سن کر لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی تھی۔ آج ہم رمضان میں پورا قرآن سنتے ہیں اور روزانہ بھی سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، کچھ چینج نہیں آتا۔ کہ چینج کب آئے گا؟ جب ہم خود چاہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔ 87 عشاء کی